کہ جانوروں کی کون سی اسپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ 4 اسپیشیز بتائی گئی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. اور سورۃ الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں، ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورۃ الانعام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہے. تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. نمبر 1 دمبا، مینڈھا بھی ہم کہتے ہیں. نمبر 2 بھیڑ، نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. نمبر 3 بکرا یا بکری. نمبر 4 گائے، اور نمبر 5 اونٹ. مگر اس میں شرط یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی. مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو، 2 دانتوں والا، یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر 2 دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسنہ کی قربانی لگے گی، دوندے جانور کی قربانی ہوگی. اور اس حدیث میں 7 ہی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو جزع عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دمبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے، جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم. یعنی دوندا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا. اور اس میں موسٹ پروبیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ 1 سال کی عمر ہے، چاہے دوندا نہ بھی ہو. امام ترمذی بھی یہ حدیث صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمذی میں، اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا، کھیرا بھی بغیر دوندا اگر وہ 1 سال تک عمر کا ہے، لیکن بکری نہیں لگے گی، بکرا نہیں لگے گا. یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرا جی لے جاؤ، نہیں وہ نہیں لگے گا. تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری، دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندا ہوتے ہیں. یعنی 1 سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں، بعض 13 ماہ میں، بعض 14 ماہ میں. لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندا ہے، یہ انڈیکیٹر ہے دوندا. گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے، یعنی 2 سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے. اور اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں پہنچ کر دوندا ہوتا ہے. چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندا ہے. لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا، اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، 2 دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندا ہے. حالانکہ وہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے، وہ بہت بڑے 2 دانت ہوتے ہیں. وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائڈ پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں، نیچے 2 بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے. تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے. تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے. اور میں نے پچھلا لیکچر 1.5 گھنٹے کا دیا ہے، ایکسکلوسیو لیکچر، جو انشاءاللہ تعالی میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے. اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 مسلمانوں کو شریک کیا. یعنی اونٹ میں بھی 7 کو اور گائے میں بھی 7 کو. تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1، لیکن یہاں 7 پر. اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں 10 لوگ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے، کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا، اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اس میں پھر اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے. اور عید قربان والے مسئلے میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ 10 اور 7 کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے. 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. یہ 7 زیادہ سے زیادہ ہے گائے میں اور 10 اونٹ کے اندر. اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ. یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے. تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر. اور اس میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو، مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ.
ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے کیونکہ وہ بھی مویشی ہے, بہیمۃ الانعام میں آتا ہے, حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت. تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں, میں نے بتایا کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. تو یہ بات سمجھ لیجئے, بھینس حلال ہے. جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو, بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے, اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا, دودھ دینے والی بھینس جو ہے اتنی مہنگی آتی ہے, 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں, صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے. تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر, اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر. بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے, گائے کے میل کے لیے. تو وہ کرتے ہیں قربان. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی. اب اس میں میری اپنی رجوع کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے, اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں, اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں. نیل گائے حلال ہے, ہرن, اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی, اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے. لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے. قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو. لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے, ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں, کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے. تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ہرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے.